اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلمانوں کے حقوق کے بارے ابن ماجہ شریف کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب بھائی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر کون کون سی کوتاہی ہے. 100 گز لمحہ رساد سرے تے گنڈ روزانہ جو پڑھتے ہیں، اس کی روشنی میں، اس کے آئینے میں ہم نے اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا ہے کہ میرے اندر کون سی کمی ہے. کیا مجھے میرا کوئی بھائی ملتا ہے میں اسے سلام کرتا ہوں، خندہ پیشانی سے پیش آتا ہوں؟ کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاتا ہوں، اس کو کوئی ضرورت ہے اس کے کام آتا ہوں. تو یہ جو 6 حقوق ہیں، شاید ہم اس میں سارے فارغ ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دین سے دوری، لا علمی، اور ہمارا من اتنا جو ہے نا پختہ ہو چکا ہے. کیونکہ جب بارش برتی ہے، زمین زرخیز ہو تو فصل اگتی ہے. گول ملائم پتھر پر چاہے مٹی جتنی مرضی جمی ہوئی ہو، بارش آئے گی تو وہ پتھر صاف ہو جائے گا. تو ہمارے آپس کے مابین جو حقوق ہیں، اگر یہ ہم پورے کرنے شروع کر دیں تو شاید ہمارے جنازے میں ہر کوئی یہ گواہی دے کہ آدمی اچھا تھا، بے ضرر آدمی تھا، غریبوں کے کام آنے والا تھا. اور ہمارے ذمہ یہ بات بھی ہے کہ ہم سفید پوش جو مسلمان ہیں، جو مانگت نہیں ہے، بکاری نہیں ہے، اور کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں کرتے، اور اپنی ضرورتوں کو اپنے سینے میں ہی دفن کر دیتے ہیں، ان کی ضرور تلاش کریں، اور اللہ کے لیے ان کے جو ہے نا بھائی کام آئیں. اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے. ابھی ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، اب یہ قیامت کی نشانیوں میں نشانی ہے نا کہ اپنے جان پہچان والے کو سلام کریں گے. اگر جان پہچان والا نہیں ہے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے. اور یہ بات تو میں نے خود دیکھی، جب میں جلیب میں رہتا تھا تو فجر کی نماز وقت، ابھی تو یہ گھٹنوں کی پرابلم نہیں چلا جاتا، تو اس وقت چلو تھوڑا، تو کبھی کسی کو پاس کرتے ہوئے کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو
تو آدمی کے چہرے پر سنت بھی ہے، داڑھی بھی ہے، وہ بھی مسجد میں جا رہا ہے، میں بھی مسجد میں جا رہا ہوں، میں تھوڑا اس سے تیز چل رہا ہوں، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ جن السلام علیہ ہے، اس کی زبان سے وعلیکم السلام نہیں سنا۔ وہ کس حال میں گم ہے، اس کی کیا ٹینشن ہے، کیا پریشانی ہے۔ غیر مسلم ملے گا تو اس کو سلام بھی کریں گے، اس کو محمد کہہ کے بھی ملیں گے۔ تو ہمارے آپس کے جو حقوق ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اگر دعوت کرے تو یہ نہیں کہ یہ غریب آدمی ہے، یہ مجھے کیا کھلائے پلائے گا، میرا دسترخوان تو بڑا وسیع ہے، نہیں۔ کوئی مسلمان بھائی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اسے جب چھینک آئے وہ کہے گا الحمدللہ، تو میرے ذمہ ہے یرحمک اللہ۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا ہوا ہے۔ محبتیں جو ہیں وہ نفرتوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی، دونوں بازار میں گئے، ایک جو ہے انہوں نے کوئی خرید و فروخت کی، دوسرے جو ہے وہ واپس آ کے بغیر خریدے ہوئے۔ تو کہا کہ بھائی تو پھر بازار میں کیا لینے گیا تھا؟ میں تو چلو سودا صرف لینے گیا تھا، اور تو نے کہتے ہیں میں نے تجھ سے اچھی تجارت کی ہے۔ وہ کیا؟ مجھے میرا جو بھائی ملا میں نے اس کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے تجھ سے بہتر تجارت کی ہے۔ تو آج بھائی چہرے افسردہ ہیں، ٹینشن بہت زیادہ ہے، نہ سلام لینی یاد ہے، نہ سلام کا جواب دینا یاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں تو سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں۔ جب ہم کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کے خوشی نہیں ہوتے تو سلام کس نے لینی ہے؟ متھے تو واٹی نہیں لینے، تو ریوڑیاں پہ رہنی جڑیاں نے، غصہ ہی نہیں اترنا، تو سلام کیا کرے گا؟ اور یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے اس کی کیا مصروفیات ہیں، کیا ٹینشن ہے، کیا بے سکونی ہے۔ دیکھو نا، جب جانور کا بچہ پرندہ گھونسلے سے نیچے گرے گا تو وہ چیختا ہی رہے گا، گھونسلے سے گر گیا ہے نا۔ اسی طرح ہم جو ہے نا وہ گر گئے ہیں، اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے چیختے چلاتے رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ آج ہی وہ ایک بزرگاں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، سود ہی کے بارے فرما رہے تھے، کچھ اور موضوع تھا ان کا کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، حق کھا جاتے ہیں، مار جاتے ہیں، اگر کوئی صدقہ پاس پڑا وہ بھی ہضم، لکڑ ہضم، پتھر ہضم۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے ایک دم سلام پھیرا اور بھاگے ہوئے گئے۔ صحابہ بھی حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں ہی نماز کو چھوڑ کے بھاگے گئے، کیا ہو گیا؟ فرمایا مجھے نماز میں خیال آیا کہ جو صدقے کا مال آیا ہوا تھا اس میں ایک سونے کی ڈلی، کھجور کی گٹھلی کے برابر، وہ تقسیم نہیں ہوئی، تو کہیں اس حال میں مجھے اللہ کا پیغام نہ آ جائے واپسی کا، دنیا سے لے جانے کا، اور وہ میرے کھاتے میں پڑا رہے، تو اس کو تقسیم کر کے پھر میں آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں کس طرح لوگ مال جمع کرنے کے لیے سود، اب یہ میں بڑے بھی اللہ والے ہیں، میں نے اور بھی روایت سنی تھی سود کے بارے کہ جو سود کھاتا ہے ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرتا ہے، ماں کے ساتھ جیسے جیسے نکاح کر لیا ہے، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، لیکن فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے گویا اس نے چوراہے پر اپنی جننے والی ماں کے ساتھ سب کے سامنے زنا کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ مسلمان کھا رہے ہیں نا، اس کی توجیحات پیش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں مال کم ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا، بھائی یہ تو آ رہا ہے، حالانکہ کیا ہے؟ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کا 2 آدمیوں کے خلاف اعلان جنگ ہے، ایک وہ جو اللہ کے ولی کا دل دکھائے، اور ایک وہ جو سود کھائے۔ اب سود سے کیا ہوتا ہے؟ کسی غریب کا دیا ہی بجھتا ہے نا،
اب ایک مسلمان کے ساتھ دوسرا مسلمان ظلم کر رہا ہے، سود پہ پیسے دے رہا ہے، تو وہ غریب کے گھر کا دیا بجھا رہا ہے، تو اللہ کا اس کے خلاف یہ اعلان جنگ ہے۔ اور سود کے جتنے بھی ہیں نا، وہ 70 کے قریب یا کتنے بھی اس کے درجات ہیں، سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ جیسے آج وہ ان کا بیان سنا فرما رہے ہیں کہ جیسے چوراہے میں اپنی جننے والی ماں کے ساتھ زنا کیا، یہ سب سے آخری درجہ ہے۔ اور سب سے بدتر درجہ یہ ہے کسی مسلمان کی بغیر کسی سبب کے بے عزتی کر دینا، جو ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو پھر یہ جو کچھ ہم سے ہو رہا ہے، یہ ساری نحوست ہمارے اندر سے نکلی ہوئی ہے، باہر سے نہیں ہے، یہ ہمارے اندر سے ہی ہے۔ اب مسلمان کے حقوق، اب چاہیے، مجھے ایک دفعہ ایک بچے نے پوچھا، پرانی بات ہے، کہتا استاد جی وہ بولی کی کمیٹی لی ہے جو آج لوگوں کا بڑا بزنس ہے۔ میں کہا بیٹا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی وہ 15 لاکھ کی کمیٹی تھی، بہن کی شادی کرنی تھی، تو پھر وہ اتفاق ہوا کہ بھائی 10 دیتے ہیں تمہیں، نمبر تمہارا نکال دیں گے، یا آپس میں مشورہ کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اس کو کمیٹی دے دو، تو 15 لاکھ کی کمیٹی اسے 10 لاکھ روپے ملا ہے۔ اب میں نے کہا باقی، کہتا ہے 5 لاکھ روپے باقی نے آپس میں تقسیم کیا ہے۔ اب یہ اس کمائی سے حج بھی کرو، عمرے کرو، مسجد میں دو، تو کیا ملے گا؟ کیونکہ روایات میں آتا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی رزق حرام کو ثواب کی نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، بعض تو کہتے ہیں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بعض فرماتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جناب میں مر گیا ہوں، وہ 5 لاکھ پورے کرتے 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 بہن کی شادی تو کی ہے، لیکن 15 لاکھ کی کمیٹی سے مجھے 10 لاکھ ملا، 5 لاکھ کیسے گیا؟ اب مجھے میری ماں کہتی ہے بیٹا ایک کمیٹی اور لے لو، میں کیا مر جاؤں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب دوسرے جتنے بھی کمیٹی ممبر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیچارہ غریب بچہ ہے، سارے گھر کا بوجھ اس کے سر پر ہے، اس نے بہن کی شادی کرنی ہے۔ اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ بھائی 15 ہے، اس میں 1 لاکھ اور ملا، اس کو 16 دو بھائی، نہیں اس کی مدد کرو بھائی، لیکن 15 کی 10 تو نہ اس کو دو بھائی، پوری اس کو دے دو۔ یہی ہے نا، اگر انتظار کرتا شاید اگلا نمبر اس کا نکل آتا۔ اب یہ سارے کام کرنے والے مسلمان ہیں، غریب آدمی ہے بیچارہ، وہ پانی کے پیالے پر ہے، کس طرح اس نے بہن کی شادی کرنی ہے؟ 15 لاکھ کا 10 لاکھ دے کے باقی آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ تہجد پڑھے، نماز پڑھے، ماتھے پہ محراب پڑ جائے، گھٹا پڑے، جو مرضی پڑ جائے، حرام ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔ پر کون سمجھ آیا؟ جڑا سمجھ آئے گا چل توں آ گیا وڈا ننہا آ گیا، سمجھا؟ کیوں؟ اندر وہ لقمے پیوست ہو چکے ہیں، اب اندر حلال کا لقمہ اترنا مشکل ہو گیا ہے، حلال و لقمے کی آنت ہی بند ہو گئی ہے، جانا ہی اندر حرام۔ اور جو جس آدمی کا رزق حرام ہو جائے گا، وہ نیکی کرنا بھی جائے تو نیکی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ لقمے حلال کے ہوں گے، وہ گناہ کرنا بھی چاہے گا، اللہ اس کو بچا لیں گے۔ اب یہ 6 حقوق میں کیا فرمایا؟ ہمارے 6 حقوقوں میں سارا ہی ہماری طرح ظلم ہی ظلم ہے، ظلم ہی ظلم ہے۔ کئی بار عرض کیا، کوئی بھائی یہ نہ سمجھے میں کسی کو نشانہ، ایک مسلمان پوری امت کا ذمہ دار ہے، ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، مجموعی طور پر یہ کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے یہ کچھ ہو رہا ہے، غریب پستا جا رہا ہے، پستا جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اب اللہ بہتر جانتا، شاید انہی لقموں کا نتیجہ ہے کہ بیٹا پائلٹ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اور بوڑھے ماں باپ اولڈ ہوم میں ہے۔ چلو بھائی پڑھی نماز جنازے کی، میری غیروں نے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، جن کے لیے پاپ کسی نے وہ کسی جناب ہوں، چلو بھائی پھر نتیجہ یہی ملے گا نا، رزق حلال ہے نہیں بات۔ اب جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہمارا اگر رزق حرام ہو رہا ہے تو یقیناً کسی مسلمان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں،
فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ۔ یہاں کیا حکم ہے؟ تو ہمارا ہر لمحہ جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ جب تکلیف پہنچا رہا ہے تو مجھے کیسے سکون ملے گا؟ ہمیں بھی کبھی نہیں مل سکے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اب میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں؟ کہ میں یہ پسند کرتا ہوں جناب سب لوٹ لٹا کے نا میرا گھر بھر دو۔ اس کے لیے میں کیا پسند کرتا ہوں؟ وہ میرے سامنے فقیر مسکین بن کے کھڑا ہو جائے، جناب ساڈے وال بھی دھیان کرو، کوئی میری ضرورت بھی نہیں کرو۔ نہیں بھائی نہیں، یہ چھوٹی ساری بات ہے۔ ایک ہی یہ بات اگر ہمارا عمل شروع ہو جائے نا، کہ اگر میں گھر سے نکلا ہوں کہ میں جہاں جہاں جا رہا ہوں میرے ساتھ کوئی فراڈ نہ کرے، یہ میری چاہت ہے۔ میں شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں، کسی کام کو جا رہا ہوں، اگر میری یہ چاہت ہے کہ میرے ساتھ کوئی فراڈ نہ کرے تو پھر مجھے بھی یہ چاہیے کہ میں بھی کسی کے ساتھ فراڈ نہ کروں۔ اب آدمی جو ہے قرضہ سر پر چڑھا ہوا ہے، دینے کے پیسے بھی ہیں، دینے کا نام نہیں لیتے، سال میں 2 بار عمرے بھی ہو رہے ہیں، حج بھی ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ طواف کیا کعبہ کا، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ نہیں 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 بھائی، نہیں چلے گا۔ دورنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، پرواہ نہیں پوری دنیا کی، جو میرا اللہ کہے گا میں وہ کروں گا، جس کام میں میرا اللہ خوش ہوگا میں وہ کام کروں گا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی جو حدیث مبارکہ جو ایک مسلمان کے ہمارے اوپر 6 حقوق ہیں، اللہ ہمیں یہ یاد رکھنے کی۔ تو بھائی یار کوئی اوکھا کام ہے ہی نہیں، اتنی ساری بات ہے یار، میں جھوٹ نہیں بولنا، میں وعدہ خلافی نہیں کرنی، میں کہتا حق نہیں کھانا، میں کہتا حق نہیں رکھنا، کوئی ہے مشکل کام جیڑا؟ اب گھر میں ماں بھی بیٹھی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، پھپھو خالہ، سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ بیوی کو ماں کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، ماں کو بیوی کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، اپنے اپنے جدا جدا حقوق ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، گڑ گڑائیں، اللہ کچھ پتہ نہیں زندگی کیسے گزرے گی، بس تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، مختصر دعا ہے۔ باقی سارا کچھ منگنا سانوں آؤندا ہے، ہدایت منگنی نہیں آؤندی، یا عالم ہدایت دے دے۔ ہدایت مانگ لی تو پھر تو یار وہ پتہ نہیں پھٹے پرانے کپڑے پہننے پڑیں گے۔ ہدایت مل گئی تو میں جڑا چھرا پھیرنا پہ ہو جاندہ رہے گا۔ ہم خود ہدایت اس لیے نہیں مانگتے کہ ہم ہدایت پہ صراط مستقیم پہ آنا ہی نہیں چاہتے، اگر آنا چاہیں تو ضرور دعا مانگیں۔ 4 فرضوں کی دن میں کتنے فرض ہیں، کتنی رکھتے ہیں؟ ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ نفل پڑھو، وتر پڑھو، فرض پڑھو، سنتا پڑھو، نفل پڑھو، یہ اہدنا الصراط المستقیم موجود ہے، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں جب یہ بات آتی ہے ہم اپنے کام میں گم ہو جاتے ہیں، میرا وہ کرنے والا، میرا یہ کرنے والا، تو صراط مستقیم کی نہیں منگنی ہے۔ چلو جی نہ مانگے، ہم نہ مانگے، کس کا ہے؟ آگے کھڈا ہے، کھڈے میں ہی گروں گا نا، اور کون گرے گا؟ آپ تو نہیں گریں گے، میں ہی گروں گا۔ تو جو ہے یہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں آج کی اس حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول جزاک اللہ خیر.